أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد. آج پارا ہو چکا تھا پورا، آج 6 پارے سے آغاز ہے اور ابھی سورہ نساء چل رہا ہے. سورہ نساء کے بھی 4 رکوع باقی ہیں. پچھلی آیتوں میں منافقین کے اعمال بیان کیے گئے اور ان کے علامات کو ظاہر کیا گیا اور ان کی سزا کا بھی اعلان کر دیا گیا. اور اہل ایمان کو ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے، ان کی دوستی سے اور خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ اللہ کے کلام کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بیٹھنے سے منع کر دیا گیا. اور یہ بات بھی بتا دی گئی کہ تم بھی انہی کی طرح ہونا چاہتے ہیں. یہ تفصیلات تھی. اب ارشاد تعالی يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ برائی کو کسی کی علی اعلان کہا جائے. عربی میں محبت اور مودت 2 لفظ ہیں چاہنے کے لیے. محبت سے لا يحب ہے نفی کے ساتھ، اور دونوں میں فرق یہ ہے حب مطلق ہے، مطلق چاہنا بلا کسی شرط کے، اور مودت میں ہوتا یہ ہے کبھی آرزو ارمان کے ساتھ بھی کوشش کرتے رہنا چاہنا. ربما یود الذین کفروا، اور کافر چاہتے ہیں کہ تم ایمان چھوڑ کر ان کے ساتھ ہو جائیں. یہاں مطلق ہے. اور علماء فرماتے ہیں ایک یہ علمی بات ہے، عموماً درسیات کی باتیں تفسیر میں بیان نہیں کرتا کیونکہ وہ درسیات کے طلبہ ہی سمجھ سکتے ہیں. عام باتیں ہی بولتا ہوں. یہاں محبت کی نفی آئی ہے اللہ کے ساتھ. یہ علماء فرماتے ہیں یہ نفی محض نہیں ہے. لا يحب اللہ الجہر، نہ اللہ اس کو
راضی ہوتا ہے اس سے نہ ناراض ہوتا ہے، مین چیز ہے۔ البتہ برائی جس درجے کی ہوگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی اس درجے کی ہوگی۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کے منہ پر علی اعلان ان کی برائی یا کمزوری بیان کی جائے۔ اب ہم لوگوں کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق بات کہی ہے ڈنکے کی چوٹ پر، ہم حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ یہاں ہم پسند نہیں کرتے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، ہم کسی کی برائی کو علی اعلان ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں نے ان کے سامنے بھی یہ بات کہہ دی ہے جو تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ غیبت ہے۔ کسی کے عیوب کو اس کے غیاب میں بیان کرنا غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر عیوب نقائص نہیں ہے تو تہمت ہے، اور تہمت کا گناہ غیبت سے بھی زیادہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کی برائی کو اس غیاب میں بیان کرنے کو پسند کرتا ہے، نہ اس کے منہ پر علی اعلان ظاہر کرنے کو پسند کرتا ہے۔ ظاہر کے معنی ظاہر کرنے کے ہیں نا، جیسے ہم نمازوں کو مغرب عشاء فجر کو جہری نماز بولتے ہیں کیونکہ قرات اس میں ظاہر کر کے پڑھی جاتی ہے، اور عصر ظہر کو سری نماز بولتے ہیں کہ قرات چھپا کے پڑھی جاتی ہے، سر کے معنی چھپانے کے ہیں۔ تو کسی کے منہ پر اس کی برائی کو بیان کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اس سے باہر صورت اعتراض کرنا چاہیے۔ کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ واقعی اس میں کوئی عیب بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ان عیوب کو یا تو تنہائی میں واعظ و نصیحت کے ذریعے اس کو مطلع کیا جائے، یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس میں اس کی عزت باقی رہے، اس کو رسوا اور ذلیل نہ ہونا پڑے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی گناہ علی اعلان ہو جائے سب کے سامنے، اس کی توبہ بھی علی اعلان ہونا چاہیے، تاکہ لوگ جس گناہ سے واقف ہوئے تھے اب یہ اس کی توبہ سے بھی واقف ہو جائیں۔ جو گناہ چھپ کر کیا جائے اس کا اعلان کرنا جائز نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے چھپا دیا ہے تو اللہ کی چھپی ہوئی چیز کو، چھپائی ہوئی چیز کو کیوں ظاہر کرتا ہے، اگرچہ کہ خود اس کا گناہ۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں چھپے ہوئے گناہ کی علی اعلان توبہ کرنا جرم ہے، جائز نہیں ہے، یہ بھی خود ایک گناہ ہے۔ سبحان اللہ، چھپا ہوا جو گناہ تھا اس کا علی اعلان توبہ کرنا بھی گناہ ہے۔ چھپی ہوئی چیز کو چھپی ہوئی رہنا، اور اپنے گناہ پر کس کو گواہ بھی نہیں بنانا۔ بسا اوقات نجی گفتگو میں یا دوستانے میں آدمی اپنے گناہوں کے قصے سناتا ہے جبکہ انہیں واقف نہیں تھا، پھر کوئی دوسرا بھی واقف نہیں تھا۔ جب تیرے اور اللہ کے درمیان میں تھا تو سنا کہ کسی کو گناہ کا گواہ کیوں بناتا ہے۔ خاموشی بڑھ جانا چاہیے، اور کسی کے گناہ کو کھرید کر پوچھنا بھی نہیں چاہیے، تم نے ایسا کیا تھا کہ ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ فلم بینی کا طریقہ ہے، آج کل تو یہ آگے ہیں، اب تو کسی سے چھپانے کی بات ہی نہیں۔ اگر ٹاکیز کے اندر کوئی فلم دیکھا تھا کسی زمانے میں تو اس زمانے کے لوگ واقف تھے یا نہیں تھے تو خود واقف تھا۔ اب وہ قصے سنا کر کسی کو گواہ بنانا بھی ایک جرم ہے۔ اب وہ چیز تو ختم ہو گئی ہے، اب ٹی وی میں جو آ رہا ہے وہ تو ایک ساتھ بیٹھ کے مطالعہ کیا جا رہا ہے، اس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ علی اعلان کسی کی برائی اس کے منہ پر بیان کی جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ بالسوء برائی، یہ اپنی برائی نہیں ہے، دوسرے کی برائی ہے، کسی دوسرے کی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے، اس کے معائب نقائص کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔
تم تو ایسے ایسے ہیں، ایسے ایسے ہیں، ایسے ایسے ہیں، یہ تمہارا یہ عمل ہے، تمہارا یہ قول ہے، تم پچھلے زمانے میں کیا کیے تھے. بہرحال اس سے اعتراض کرنا چاہیے. من القول الا من ظلم، اگر بیان کرنا ہے تو کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے سوائے مظلوم کی. جس پر ظلم ہوا ہے اس کو شرعی رخصت ہے کہ وہ بیان کر سکتا ہے. کسی نے کسی کا حق مار دیا، جس کا حق مارا گیا ہے وہ اللہ لوگوں میں چرچا کرے گا کہ میرا حق اس نے مار دیا ہے، مجھ پر زیادتی کی ہے، میں اس معاملے میں مظلوم ہوں. یہاں تک کہ شریعت نے اس کو بد دعا کا بھی حق دے دیا ہے. اگر مظلوم بد دعا بھی کرے تو اس کو رخصت ہے. اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ مظلوم کی جب بد دعا ہوتی ہے تو عرش تک پہنچ جاتی ہے، سیدھا عرش کو ہلا دیتی ہے. مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے جس پر ظلم کیا ہے. مظلوم کو اجازت ہے تو کہاں تک اجازت ہے؟ جتنا ظلم ہوا ہے اسی حد تک بیان کی اجازت ہے. اس سے آگے بڑھ کر بولنا یہ بھی ظلم ہے. مظلوم جا کے ظالم بن جاتا ہے. مظلوم کو اجازت دی ہے شریعت نے تو حدود کے اندر دی ہے. جس طرح تم پر ظلم ہوا ہے اتنا ہی تم بیان کر سکتے ہو. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی. ایسا نہ ہو کہ مظلوم یہ نہ سمجھے کہ اب مجھے حق مل گیا ہے، ایک پوائنٹ مل گیا ہے، مجھے ایک قرینہ مل گیا ہے، میں تو اب خوب اچھالوں گا. نہیں اچھال سکتا ہوں. ہمارے پاس بس لوگوں کی عادت ہوتی، مزاج ہوتا ہے چلتے چلتے کسی کی پگڑی اچھالنی یا اپنا روب جمانے کے لیے کچھ ایسی باتیں کہہ دی اور چلے گئے اور سننے والا خاموش رہا تو یہ سمجھ گئے کہ ہم جیت گئے. یہ تو بہت بڑی غلطی ہے. پہلے تو گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ ہو ہی رہا ہے. اللہ نے جس کی اجازت نہیں دی تو نے اس کا وہ ارتکاب کیا ہے. اب کوئی خاموش رہا تو یہ سمجھ گیا کہ بس میری بات چل رہی ہے، لوگوں میں میرا اعلان ہو گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بڑبوڑ بولنے والوں کے سامنے اگر لوگ خاموش رہیں اور وہ یہ سمجھ جائے کہ میری بڑائی کا تکبر کام میں آ گا، حقیقت میں لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. یہ کہیں گے کہ بھائی دل میں سمجھیں کہ بڑا بدتمیز آدمی ہے، بڑی بات کہتا ہے، چر زبان ہے. خاموش بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے لوگ جا کے تو اچھی بات نہیں کرتے. بڑے بڑے لوگوں سے متعلق لوگوں کا خیال ہوتا ہے جب ان سے کوئی ایسی لفظش ہوتی ہے. تو مظلوم کو رخصت ہے، عام آدمی کو اجازت نہیں ہے. جس پر ظلم ہوا ہے وہ اپنے مظلومانہ کیفیات کو بیان کر سکتا ہے، ظالم کے ظلم کو بیان کر سکتا ہے. اور مظلوم کو بھی ایک حد تک اجازت ہے، اس سے بڑھ کر اجازت نہیں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی کو کوڑا مار دی اور بات ویسی نہیں تھی جس کو کوڑا مارے تو آپ نے پلٹا کہ بولا کوڑا لے لے اور مجھے ہی مار دے. اس نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے دو وجہ سے چھوڑ دیا ہوگا. ایک تو معاف کر دیا ہوگا، دوسرا کوڑا مارنے میں جتنی ضرب انہوں نے لگائی تھی اس سے ایک سوٹ بھی آگے بڑھ گیا تو یہ ظالم قرار پائے گا، اس لیے خاموش بیٹھ گئے. مظلوم کو اجازت ہے. مظلوم کا دل جلتے رہتا ہے، وہ اس کو کہتے رہے گا، بولتے رہے گا لوگوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اگر ظالم یہ سمجھے کہ مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، میری کوئی گرفت نہیں کر سکتا، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، تو مظلوم کو یہ ڈھارس بنائی جا رہی ہے تو صبر کر لے. اگر دنیا کی عدالت اسے سزا نہیں دی تو ہماری عدالت تو باقی ہے. جس دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا ہم اس کو سزا دیں گے. اور تو بھی یاد رکھ لے، تو اپنی مظلومانہ کیفیات کے اظہار میں اگر زیادتی کر دے تو ہم تجھے بھی پکڑیں گے. تو اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اور یہاں پہ جو بسو برائی ہے، زیادتی ہے، جو اللہ جس کو پسند نہیں کرتا، خواہ وہ قولی ہو یا تحریری ہو یا عملی ہو. کسی نے قول کے ذریعے ظلم کیا، کسی نے تحریر کے ذریعے ظلم کیا، عملاً ظلم کیا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ گرفتار کرے گا اسے.
اور اللہ پسند نہیں کرتا ایسی چرب زبانی. اور جس قدر تو نے برائی کا اظہار کیا ہے، جس انداز میں، جس سنگینیت کے ساتھ، اللہ کو اتنا زیادہ ناراض کیا ہے. اب یہ بات مسلمہ ہے، کسی کی برائی کو آپ علیہ اعلان نہیں کر سکتے. ہاں ایسے ظالم جس سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہو، معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہو، یا افراد انسانی کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے، تو آپ اس کی برائی سے دوسرے کو مطلع کر سکتے ہیں. ملک سے بغاوت کر رہا ہے، کسی کے علم میں آ جائے، حکام کے پاس اطلاع پہنچا دے سکتے کہ یہ ایسا شخص ایسا عمل نہیں کر رہا ہے. محلے میں کوئی کاروبار کر رہا ہے، لوگوں کو ڈبا دے رہا ہے. آپ کل دیکھ رہے ہیں بہت سارے کمپنیاں پیسہ لے کے نقصان اٹھا کر دیتے ہیں. تو ایسے وقت میں مطلع کر سکتے ہیں کہ فلاں کمپنی مت لو کہ ہم نے نقصان اٹھایا ہے، یا اس پر کمپنی میں داخل کرنے والے لوگوں کو نقصان ہوا ہے. یا آپ سے کوئی پوچھے، آپ کے علم میں آ جائے کوئی دوست کسی کمپنی میں شیئر حاصل کر رہا ہے، یا کتنی کمپنیاں ڈوب گئی ہیں اس طرح کی، تم ایسا مت کرو. یا علامات قرائن سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نفع اس طرح آ سکتا ہے بینکوں سے فلاں فلاں، اور کسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کر کے اگر وہ اعلان کر دے کہ میں اتنا نفع دوں گا، تو بھائی اتنا نفع تو کما نہیں سکتا، دے کہاں سکتا، یہ جھوٹ ہے، تھوڑے دن کے بعد یہ خسارہ نکال دے. اور ایسی کئی کمپنیاں نکالی. تو ایسا بیان کر سکتے. کوئی کسی کے لیے پیغام آ گیا اور اس کی اچھائی برائی لوگوں میں معلوم ہوتی ہے، تو کسی فرد کو اس کے ظلم سے یا اس کی برائیوں سے بچانے کے لیے کہہ دے سکتے ہیں کہ میاں یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں. اخفا ایسا نہیں، بتا سکتے ہیں. بسا اوقات مارکیٹ کے اندر تول کے بجائے کپے لگا کے بیٹھتے ہیں. یہ کپا اتنے میں، یہ کپا اتنے میں ہوں گے. اگر یہ بولیں گے یہ کپا 10 روپے میں ہے، اور وہ خریدنے والا کہتا ہے نہیں 5 روپے دوں گا، میں 8 روپے دوں گا، بیچنے والا انکار کرتا ہے. جب آگے بڑھ گیا انہیں تو وہ کپے میں سے تھوڑا حصہ نکالنے کے بولتا ہے ٹھیک ہے تم جو بولے اس قیمت میں لے جاؤ. کسی دوسرا دیکھ لیا، بھائی دیکھو مطلب انہیں تمہارے حصے میں سے پیسے مال نکال لیا ہے. 10 روپے میں بیچنے والا کپا اگر خریدنے والا 8 روپے بولے، انہیں نہیں دینا چاہتا ہے، آگے بڑھتے بولتا وہ تھوڑا مال نکال لیتا اس میں سے، کپے میں سے، لے جاؤ اچھا ٹھیک ہے 8 روپے لے جاؤ. کوئی شخص دیکھ لیا بولے بولتا مطلب تمہارے اس میں سے نکال لے گا، پورا لے جاؤ. اب انہیں مستحق تو ہو جائے گا کہ میرا کاروبار تم نے خراب کر دیا. تو یہ بھی درست نہیں ہے. کسی کے افراد انسانی کے نقصان پر کسی کو مطلع کر دینا ہو سکتا ہے. اب بسا اوقات کوئی آدمی مطلع نہیں کرتا علم رکھتے ہوئے بھی، ایمان کمزور سے. ایمان کے 3 درجے جو ہیں، اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہاتھ سے روکو، ورنہ زبان سے، ورنہ دل میں برا سمجھو. ہمت طاقت نہیں تھی، کام مسائل مصیبت میں مبتلا ہوں. دنیا میں ایسے حالات ہیں، قتل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، چوری ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، گواہی نہیں دیتا ہوں اس لیے کہ یہ شخص بڑا ظالم ہے، میں گواہ دوں گا تو مجھے مار ڈالے گا، مجھے نقصان پہنچائے گا. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ وَتَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا. معاشرے کی اصلاح کے لیے اسلام نے جو قوانین بنائے ہیں، کتنے اچھے قوانین ہیں، کیسے بہتر انداز میں ترغیب دی ہے. اگر تم نیکی ظاہراً کرو یا چھپا کے کرو، تم کو اختیار ہے. کوئی بھی نیکی علیہ اعلان کرو یا چھپا کے کرو. فرائض میں تو علیہ اعلان کرنا ہی ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے. فرض نماز ہے، علیہ اعلان پڑھنا چاہیے. تہجد ہے، نفل چھپا کے پڑھو. زکوٰۃ ہے، علیہ اعلان دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر چھپا کے بھی دیے تو کوئی شریعت کے قاعدے کے مطابق کوئی خلاف ورزی نہیں ہے، لیکن تمہارا اختیار ہے. فرائض اور مالیات میں بھی زکوٰۃ علیہ اعلان دے سکتے. کوئی نفلی صدقہ ہے تو چھپا کے دینے کا بھی اختیار ہے، چھپا کے دو. اگر تم نیکی ظاہراً کرتے ہو یا چھپا کے کرتے ہو
او تعفو عن سوء، کسی برائی کو تم معاف کرتے ہو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو یاد رکھو اللہ بھی عفو کرنے والا ہے باوجود قدرت۔ معاشرتی یہ ترغیب ہے، اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، بدلہ لینے کا تو حق ہے، شریعت فرماتی کہ تم وہ بدلہ لے سکتے ہو، لیکن ترغیب دے رہی ہے معاف کرے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ کیوں؟ اللہ تو قادر ہے سزا دینے پر، کوئی رکاوٹ نہیں، اس کے باوجود بھی معاف کر دیتا ہے۔ تم تو اس کے بندے ہیں، معاف کر دو، کوئی زیادتی کرا، کوئی تمہارا حق مارا ہے تو صبر کر لو، اچھا بہترین بدلہ ہم دیں گے۔ عفو اور صبر دو ایسی صفتیں انسان کے اندر اس کو بہت بڑا آدمی بنا دیتی ہیں انسانوں کی نظروں میں۔ معاف کرتے چلے آؤ، اللہ نے میں معاف کر رہا ہوں باوجود قدرت کے، تم بھی معاف کرو۔ ترغیب دے رہی ہے شریعت، ترغیب دے رہی ہے، اسلام ان کو یہ سلیقہ سکھا رہا ہے، معافی میں کتنا مزہ ہے، تھوڑا صبر کر لو، دیکھو پھر کشادگی کے راستے فراہم ہو جائیں گے۔ یہ عوام کے لیے تو جذبات اس وقت مشتعل رہتے ہیں، یہ خواص کے لیے خاص طور سے عوام تو چاہتے ہیں کہ جتنا ہمارا گیا ہے تو مشتعل ہے، سو لے سکتے ہیں، مشتعل ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت کم لوگ اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، ورنہ ظاہری طور پر جو شریعت نے حق دیا ہے جتنا حق اس کا گیا ہے ماننے کے لیے، اور قرآن نے یہاں تک اطاعت کیا ہے، مطلب یہ کہ یہ ترغیب جو دی گئی ہے یہ اس چیز میں ہے جس کا وہ مالک ہے۔ عفو درگزر کرنے کا جس کا اختیار کس کو ہے؟ مالک کو اختیار ہے، اپنی ملک میں معاف کر دیتے ہیں، لیکن لوگ دوسروں کی ملک میں نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کوئی شخص اس زمانے میں زیادتی کا تو انہیں معاف کر دیا، کبھی بدلہ نہیں دیا۔ جہاں حقوق العباد آ گئے آپ نے چھوڑا نہیں، چوری کے ہاتھ کاٹ دیا، لوگوں کا حق مار کے بولیں گے معاف کر دے، بولے تو ہو نہیں سکتا، دوسروں کی ملکیت میں کیسے معاف کرانا۔ آج کل ثالثی کے جو تصفیے ہو رہے ہیں یا چند صاحب اقتدار لوگوں کی تصفیہ کرنے کے لیے جو بیٹھ رہے ہیں، کتنا گناؤنی جرم ہے ان کا۔ ٹھیک ہے بھائی، تم معاف کر دو، چھوڑ دو، نہیں کریں گے تو تمہارا حق تم کو ملے گا نہیں، دے دو اس کو 5 لاکھ، تم 5 لاکھ لے لو، اور پھر اس 5 لاکھ میں اس کا اپنا حصہ بھی مقرر کر لیتے سارے سے لوگ۔ یہ جو لوگ 5 لاکھ اس کو چھوڑیں، اس کا حق نہیں ہے، اس میں سے بھی اپنا حصہ مقرر کرتے ہیں۔ یہ تو بہت بری بات ہے، اس قسم کی تصفیہ نہیں۔ عفو درگزر تو اس کو اپنی ملکیت میں اختیار ہے، مگر یہ گھناؤنی سازش کر کے اپنا بھلا کر لینا، اس کا نقصان کرنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ معاشرتی خیرخواہی جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑا خریدے، گھوڑا خریدنے کے بعد بیچنے والا بولا اتنے پیسے دینا ہے اس کو، چلے گئے۔ دوسروں سے مشورہ کہ بھائی میں گھوڑا خریدا ہوں اتنی قیمت میں، انہوں نے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، آپ جو 2000 میں خریدے ہیں یا 500 میں خریدے ہیں، یہ تو 700 کا ہے، آپ نے 500 میں، بھائی اس نے کئی قیمت نہیں، بولے بھائی تم نے اپنا مال 500 میں دیا، لوگ بول رہے ہیں 700 کا ہے، یہ 200 روپئے تمہارا نقصان ہے۔ خیرخواہی مسلمانوں کی جو اس کا نام ہے، ایک مرتبہ ہی نہیں ہوا، پھر وہ چلے گا، پھر لوگوں سے پوچھے، دوسرے لوگ آگے بولے نہیں یہ 900 کا ہے، پھر بولا پھر دی۔ بازاری قیمت سے دھوکہ دے کے کسی کو کم لینا اچھا نہیں۔ ہم یہ طاق میں رہتے ہیں کہ مفت مل جائے تو اچھا ہی ہے، تھوڑی بہت قیمت بھی دینا نہ پڑے ہمارے کو۔ انسان کا ذہن سوچتا ہے، نفس ابھارتے رہتا ہے، خیالات ٹکراتے رہتے ہیں، لیکن بات دراصل ایسی ہے، خیرخواہی اسی کا نام ہے۔ تو تم نیکی ظاہر کر کے کرو یا چھپائے کرو، تم کو اختیار ہے، اور اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تم کل قیامت میں تم کو اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، تم بھی معاف کرو۔ اللہ کی صفت عفو درگزر ہے۔ اللہ جس پر فضل کرتا ہے اپنی صفت کے ظہور کا مظہر بنا دیتا ہے انسانوں میں سے۔
اللہ کی صفت ہے تو کسی بندے سے ظاہر ہو رہی تو اللہ کا بڑا فضل ہے اس کے اوپر سبحان اللہ کہ اپنی صفت کے ظہور کا کسی انسان کو مظہر بنا دیا، وہ بھی معاف کر رہا ہے۔ سب کر لینا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اگر خود آدمی شامل ہو جائے، افراد خاندانی ابھارتے ہیں، تم نے کیوں ایسا کیا ہے، تمہارا ہاتھ اٹھو۔ 2 صحابہ ابھارتے ہیں، محلے والے ابھارتے ہیں، کوئی نہیں ابھارے تو خانقاہی وکیل تو ابھارتا ہے، اس کا اپنا روزگار ہے۔ ایسے موقع پہ خاموش بیٹھ جانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ صبر کر لینا، معاف کر دینا کسی کو بہت بڑی بات ہے، اور اس کے ثمرات بھی زندگی میں اس کے ظاہر ہوتے ہیں۔ عفو درگزر کے کیا ہوتے ہیں، اگر یہاں ظاہر بھی نہ ہو آخرت تو کوئی ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ پورے اجور ان کو عطا فرمائے۔ ترغیب دے رہا ہے، اختیار بھی دے دیا ہے کہ لینا ہے تو لے لو، ترغیب دے دیا ہے معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، چھوڑ دو۔ رائی کا پتی پتی کا پائی پائی کا تم کہاں حساب کرتے بیٹھو، عفو درگزر سے کام لے لو، چھوڑ دو۔ ایسا بھی نہیں بولا کہ جو تم اس کو چھوڑ رہے ہیں تمہارا حق مار رہا ہے، اس کا وہ حق قیامت میں لیں گے، بلکہ نہیں معاف کر دو، بولا معافی کر دو۔ تم مسجد میں آئے نماز پڑھ لیں، جوتا چلے گا، نکلے باہر جوتا رہے، اب بد دعا کر رہے ہیں، چور کو کھڑا کر رہے ہیں، یہ تو اپنا تمہارا حق ہے، ظلم ہوا ہے تم پر، لیکن اگر تم معاف کر دیں ٹھیک ہے لے لیا ہے، اس کے لیے معاف جان دو حساب کتاب۔ ہمارے مفتی صاحب فرماتے ہیں ہم سے، کبھی کبھی مفتی علی صاحب بیٹھے ہیں، جوتا چھوڑتے ہو کر نیت کر لو، اگر چلے گا تو اس کا حق ہے، بعد میں گڑبڑی نہ ہو۔ ایسے بھی حالات پیش آتے ہیں۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ اوپر سے منافقین کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، یہاں یہود کے لیے خاص ہے، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور چاہتے ہیں کہ یفرقوا بین اللہ ورسوله، اللہ اور رسول میں فرق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے بعض پر اور انکار کر دیا بعض کا۔ مطلب یہ ہے اللہ رسول کا انکار کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ دونوں میں فرق کریں۔ فرق کا مطلب نہیں اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، یاد رکھیں، کبھی اللہ بندہ نہیں بن سکتا، کبھی بندہ اللہ نہیں بن سکتا، کچھ ہو جائے، اللہ کے برابر کسی کو لا کے کھڑا نہیں کر سکتے، اللہ کے جیسا بھی نہیں بول سکتے کسی کو۔ کیا مطلب پھر اس کا کہ اللہ اور بندے میں اور رسولوں میں فرق کرتے ہیں ایمان لانے میں۔ بعض لوگ اللہ کو مانتے رسول کو نہیں مانتے۔ فرق کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کا تو مان لیے، رسول کو نہیں مانے، اگر مانے تو بولے بعض رسولوں کو مانتے ہیں بعض رسولوں کو نہیں مانتے۔ یہودی کہتے ہیں ہم موسیٰ کو مانتے ہیں عیسیٰ کو نہیں مانتے، نصرانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نہیں مانتے۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ جو فرق کرے ایمان لانے میں، اللہ پر ایمان لایا رسول پر نہیں لایا، ایمان معتبر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی وحی کا انکار کیا، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، فرق نہیں کرنا، وہ کافر ہے، پکا کافر ہے وہ، جو رسولوں میں سے کسی رسول پر ایمان نہیں رکھتا ہو، پکا کافر ہے۔ بعض کو مانا بعض کو نہیں مانا، یہ بھی پکا کافر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، ایک رسول پر ایمان نہ لایا، پکا کافر ہے۔ جس زمانے میں جو رسول آئے ان پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا ہے، ان پر ایمان بھی لانا، اس زمانے کے لوگوں پر ان کی اطاعت بھی فرض ہے۔ اب اتنے انبیاء آ چکے ہیں، حضور آ چکے ہیں، حضور پر ایمان لائیں گے، حضور کی اطاعت کریں گے، پچھلے تمام انبیاء پر ایمان رکھیں گے کہ اللہ کے رسول، اطاعت فرض نہیں ہوگی، ایمان لائیں گے۔ بعض لوگ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے رسولوں کو نہیں مانتے، نہیں، ان کا اعتبار ایمان معتبر نہیں۔
اگر یہ کوئی کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، حدیث مانتے ہیں، حدیث لانے والے کو نہیں مانتے، بولے تو پہنچی جس سے جس کو جو چیز تجھ کو، پہلے اس کو معتبر سمجھنا پڑے گا، پہلے اس پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ اگر تیرا اعتماد لانے والے پر نہیں ہے، لائی ہوئی چیز پر ہے، تو یہ خطرناک بات ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں لائی ہوئی چیز پر بھی ایمان لاتا ہوں، جو لایا اس پر بھی، اس کو بھی اعتماد کرتا ہوں، تو پھر یہ تقلید ہو گئی، مقلد ہو گئے۔ پھر یہ غیر مقلد ہونے کا اعلان بھی غلط ہو گیا۔ اگر بولے ہم ان کی تقلید نہیں کرتے، حدیث پر ایمان لاتے ہیں، تو لانے والے پر جب تک ایمان نہ ہو، لائی ہوئی چیز پر ایمان کیسا معتبر ہوگا؟ تو ماننا پڑے گا، رسولوں کو بھی ماننا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا۔ فرق نہیں کرنا ہے، فرق بین اللہ و رسولی، وہ چاہتے ہیں کہ فرق کرے اللہ کے درمیان اور اس کے رسول کے درمیان۔ وہی ایمان معتبر ہے، رسول کے ذریعے سے ملتا ہے، وہ ایمان معتبر نہیں ہے جو رسول کے بغیر ملے۔ اگرچہ کہ وقفہ آ گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام حضور کے درمیان میں، اس زمانے میں کافر تھے بھی تو موحدین بھی تھے، توحید پرست تھے اس زمانے میں، رسول پرست نہیں تھے تو رسول نہیں آیا تھا۔ جب حضور آ گئے اب ان کی توحید معتبر نہیں رہی، اب رسالت پر ایمان لانا پڑے گا، رسالت کے ذریعے اللہ پہ ایمان لانا اب ممکن ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، فرق نہیں کرنا اللہ اور رسول کے درمیان میں ایمان لانے، اللہ اللہ، رسول رسول ہے، ان دونوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ قرآن اعلان کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں نے زمین میں انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے۔ تو تمام انسان اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اس روح کافر بھی اللہ کا خلیفہ ہے، یہودی بھی اللہ کا خلیفہ ہے، نائب ہے، نصرانی بھی، تمام مذہب والے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، خلیفۃ اللہ تو ہے، خلیفۃ الرسول نہیں۔ جو ایمان رسول پر لایا وہ خلیفۃ الرسول بھی ہے، جو خلیفۃ الرسول ہے وہ خلیفۃ اللہ بھی یقیناً ہوگا، جو خلیفۃ اللہ ہے اس کا خلیفۃ الرسول ہونا یقینی نہیں۔ تمام انسان اللہ کے خلیفہ ہیں لیکن رسول کے خلیفہ نہیں ہے، اور جو رسول کے خلیفہ ہیں وہ یقیناً اللہ کا بھی خلیفہ ہے، کیونکہ رسول پر ایمان لانا دراصل اللہ پر ایمان لانا، رسول تو اللہ پر ایمان لانے کی ہی دعوت دیتے ہیں، اس لیے رسولوں پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہوتا، بلکہ پکے کافر ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض رسولوں پر ایمان لائے، مان رہے ہیں، موسیٰ کو مان رہے ہیں، یہودی یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، لیکن دوسرے رسول کا تو انکار کر رہے ہیں نا۔ عیسائی موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ہے، دونوں کافر ہیں۔ سب رسولوں پر اللہ کے بھیجے ہوئے ایمان لانا، اس لیے ہمارے پاس ایمان کی جو تفصیلات ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام رسولوں پر ایمان لانا، تمام کتابوں پر۔ اگر کوئی کہہ دے آج بھی، ایک مسلمان یہ کہہ دے کہ ہم زبور کو نہیں مانتے، کافر ہیں۔ زبور اللہ کی کتاب ہے، ماننا پڑے گا، توریت اللہ کی کتاب ہے، ماننا پڑے گا، انجیل اللہ نے نازل کی ہے، ماننا پڑے گا۔ عمل مت کرو اس پر، اب تو قرآن آ گیا ہے، لیکن ایمان تو لانا پڑے گا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ، سب پہ ایمان رکھنا پڑے گا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اب وہ چاہتے کیا ہیں؟ آخر بعض کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے ہیں، تو چاہتے کیا ہیں؟ قرآن خود ان کی تفصیل بنا دیا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان میں ایک درمیانی راستہ نکال لیں، چلو ایک نیا مذہب بنا لیں گے، نہ ان پر ایمان رکھتے ہیں نہ ان پر ایمان رکھتے ہیں، بھائی بیچ کا راستہ نکالو، چلو پھر ایک نیا مذہب قائم کرو۔ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اگر کوئی پارٹی میں کسی کی بات نہیں سنی گئی، نہ اس میں رہتا ہے، ایک تیسری پارٹی قائم کرو، ایسا ہو ہی رہا ہے، اخبار پڑھتے ہیں۔ اگر اس دنیا کے اندر ایسا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن ایمانیت میں تو نہیں، ایمان میں کوئی دوسرا راستہ نہیں جا سکتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا پچھلے زمانے میں 72 فرقے تھے، میرے زمانے میں، میری امت میں 73 فرقے ہوں۔
یہ تمام حضور کی امت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں صرف ایمان لانے والے مسلمان ہی حضور کی امت ہے. نہیں، تمام انسان حضور کی امت ہے. جتنے انسان قیامت تک آئیں گے کسی مذہب کے بھی رہیں سب حضور کی امت میں داخل ہیں، کیونکہ رسول نے بھی ایک ہی ہے، امت ایک ہی ہے. اب اس کی امت میں دو وہ ہیں تقسیمات، دو قسم کی امت ہے. ایک قسم امت اجابت ہے، دوسری قسم امت دعوت ہے. جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، ایمان لا لیا، امت اجابت ہو گئی. اللہ رسول پر ایمان رکھنے والے امت اجابت ہے، نے دعوت قبول کر لی، جواب دے دیا. کیا جواب دیا ہے؟ ہم اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، مومن ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے. دوسری جو امت ہے امت دعوت ہے، ابھی تبلیغ کا کام کرنا ہے، دعوت دینا ان کو، کافروں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، جتنے 72 فرقے ہیں ان سب پر دعوت کا کام ہونا ہے. وہ امت دعوت ہے تو حضور کی امت، لیکن امت دعوت وہ لوگ ہیں، امت اجابت ہم لوگ ہیں. تو تیسرا راستہ نہیں نکال سکتے. اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اسی پہ چلنا پڑے گا. دونوں کو چھوڑو بھائی، ایک تیسرا راستہ مذہب میں بھی نکال لو. لہٰذا 72 فرقے جو بن گئے ہیں ایسی، اور حضور نے یہ بھی فرمایا یہ 72 کے 72 فرقے دوزخی ہیں. صرف ایک فرقہ جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ جنتی، نجات پانے والا. سب ناری ہیں تو نجات پانے والا ناجی فرقہ ایک ہی. اب درمیانی راستہ کیسا ہے بھائی؟ چلو بھائی علماء اتنی شدت کی بات نہیں کر رہے نا، ذرا خفت کرو. تم اتنی شدت کی بات کرے ذرا خفت کرو. چلو درمیانی راستہ نکالو، کچھ ان کو مان لو، کچھ ان کو مان لو، ان کے بھی کچھ رسومات دے لو، ان کے بھی کچھ رسومات دے لو، ان کے بھی کچھ باتیں لے لو، ان کے بھی کچھ باتیں لے لو. اور فرمایا درمیانی راستہ نکالنے کے تو چاہتے ہی ایسا بین کر کے چلو بھائی ان کو ذرا سرکارو اپنے مذہب پر سے، اتارو ان کو وہاں سے، ادھر بڑھو آگے، ان کو اتارو تھوڑا، ایک درمیانی راستہ نکالو. یہاں کوئی تسبیح کی صورت نہیں، جو اللہ رسول کا فرمان ہے اس کو ماننا، جاننا، عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں. آپ بولیے درمیانی راستہ نکالو، یہ نہیں ہو سکتا. بہت سارے فرقے ہیں، 72 فرقے، ہم کہاں پریشان ہیں. یہ 72 فرقے ہے کا نظر بازار 2-4 نظر آتے ہیں ہمارے کو، شیعہ نظر آتے ہیں، مہدی نظر آتے ہیں. ہمارے شہر میں جو ہے وہ نظر آئیں گے نا. آگے کہاں ہیں؟ بہت ہی فرقے ہیں. خارجی ہیں، صرف قرآن کو ماننے والا حدیث کو نہیں مانتا، بعض حدیث کو ماننے والا قرآن کو نہیں مانتا. مرجیہ ہے، عنادیہ ہے، اللہ کا انکار کرتا، اللہ کو قدیم نہیں مانتا، اللہ کو حدیث مانتا. ایسے کئی فرقے ہیں، کل 72 فرقے ہیں جو دوزخ میں جانے والے ہیں. ایک ہی فرقہ نجات پانے والا ہے، جنتی ہوگا. وہ اہل السنت والجماعت کے حدیث میں لفظ آیا ہے، جو اہل سنت رہیں گے، سنت کو اختیار کرنے والے اور صحابہ کے طریقے میں چلنے والے. کوئی درمیانی راستہ نہیں نکالنا چاہیے، نہ ایسا سوچنا چاہیے. اب بھی یہ فکر ہے بعض مسلمانوں میں کہ کوئی بہن طریقہ نکال کے چلو الگ چلو، الگ چلیں گے فرقہ بن جائیں، دوسرے کو نہیں مانتے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ شریعت میں ہوں گے، طریقت میں بھی ایسی ہیں. جہاں شریعت میں نکالنے کی فکر کرتے ہیں وہ طریقت میں بھی نکالنے کی فکر کرتے ہیں. کوئی فرقہ یہ چاہتا ہے اللہ کا وجود ایک ہے، ایک وجود ہے، 2 ذات ہو گئے. اللہ کی ذات ایک، بندے کی ذات ایک، وجود تو ایک ہی بولتے. وہ بولتا نہیں، 2 وجود ہے، ذات ایک ہی بولتے. تو ایسے کئی اختلافات ہوتے رہتے ہیں. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ بس شریعت کو مضبوط سے پکڑ لو. حبل اللہ اللہ کی شریعت ہے، اللہ کی رسی یہی ہے، اس کو پکڑ کے آگے چلو. گرچہ کہ وہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے سمجھاتے ہیں. میں ایک مثال کے طور پر عرض کیا آج، گرچہ کہ دونوں حق پر بھی ہیں، ایک مثال کے طور پر ایسے اختلافات رہتے ہیں. اولئک هم الکافرون حقا، قرآن فرمایا وہی لوگ پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ان کافرین کے لیے اہانت والا عذاب تیار کر کے رکھا، ذلیل کرنے والا عذاب، رسوا کرنے والا عذاب. ان کی سزا کا بھی اعلان ہو گیا. جو منافق، جو یہودی تھے،
ابتدا تو بولے منافق کو بھی معاف کر دو، چنانچہ قرآن آگے آ رہا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا ہوں. کیوں؟ تاکہ اپنے نفاق سے بری ہو جائے، کوئی مہلت مل جائے اسے. ظاہری چیزیں منافق کہتے ہیں اس کو جس کے زبان پر ایمان ہو، جس کے دل میں کفر ہو. بظاہر کو ایسی کرے تو ٹھیک ہے، جہاں معاف تو اپنی مہلت ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم. جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، وہ فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی کے درمیان. اللہ اور رسول کے درمیان میں فرق نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رسول ایک ہی بول دے گا. بادشاہ شہر میں گئے بڑے مجمع کے اندر، بے حسی کا عالم یہ محمد خدا ہے، خدا ہے محمد. اہل علم نے انکار کیا، ایسا نہیں ہو سکتا. تمہاری اپنی باتیں اپنی جگہ کیا ہے، تم اپنی ظاہر تفصیل کر لو. اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے. ایک محاورہ ہے ہمارے پاس، الرب رب وإن تنزل. آقا آقا ہے کہ نیچے آ جائے، والعبد عبد وإن ترقى. غلام غلام ہے اگر بلندی پر چلے. آقا آقا رہے گا، غلام غلام رہے گا. فرق نہیں کرتے اللہ رسول میں، ہم لوگ فرق نہیں کرتے. کیا مطلب؟ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، ایمان دونوں پہ رکھتے ہیں. یہ اللہ کے رسول ہے، ایمان رکھتے ہیں. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. ان میں سے ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے. ایمان یہ بول کے لاتے ہیں اللہ اپنی الوہیت میں بے مثال یکتا ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کے برابر کوئی نہیں. اور رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا پیغمبر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر کتاب نازل کی. ہم ایمان لائے اللہ پر، بھائی رسول پر تو نہیں تھا. ہم ایک آدمی ہے، ہمارے جیسا انسان ہے، ہمارے جیسا کھانا پی رہا، ہم بولو براز کو جا رہا، ہم ایمان نہیں رکھتے اس کے اوپر. ارے کچھ تو فرق ہونا اس میں، اس میں بولے. اللہ تعالیٰ تو رسولوں کو انسانوں میں سے اس واسطے بھیجا تاکہ ملائکہ کو بھیجتا تو فوری لا لیتے، یہ تو کھاتے نہ پیتے نہ گناہ کرتے. انسان دنیا میں آ کے اللہ کی محبت کی، اللہ کے عشق میں ترقی کرنا، اس درمیان میں رہ کے. جیسے کہ اللہ نے انسان کی باڈی کے اندر رگیں رکھا ہے، ایک خون کی رگ ہے اور بولو براز کی رگ ہے، دودھ کی رگ بھی ہے اس کے اندر. ماں کا جو دودھ آتا ہے اسی سے چھن کر آتا ہے. ایسا کوئی انسان کر سکتا ہے کیا؟ ان رگوں کے درمیان سے دودھ کے وقت میں دودھ نکالے. وہی جانور بولو براز کرتے ہیں، شہد نکالے. فرق اسی کا نام ہے، فرق نہیں کرتے. اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے. رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں. رسول کے ذریعے سے اللہ پر ایمان رکھنا معتبر ہے. رسول نے بتایا اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے. اس پر اگر نہ رکھے تو کیسے؟ آج کل دنیا کے اندر، مملکت کے اندر اس زمانے سے سفراء رہتے تھے، ایمبیسیڈر. اگر کسی سفیر کی اعانت ہوئی تو ملک کی اعانت ہے. کسی سفیر کا قتل ملک کا قتل ہے. اس لیے ملک الجھاتا، برنگیزتا ہوتا اس کو بدلہ لینے کے لیے، جنگ شروع ہو جاتی ہے. ابھی حال میں آپ نے نہیں دیکھا، گرچہ کہ ٹکراتی ہے بات، اسلامی تعلیمات سے ٹکراتی ہے. شاہ عبداللہ نے اعلان کیا کسی عرب کو تھپڑ مارتا ہے تو مجھے تھپڑ مارتا ہے. یہ فرق تم نے کیوں کیا؟ عرب عجم کے مسلمان ایک ہی ہیں. اس جو حضور نے حجۃ الوداع کے خطبے فرمایا، کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، عربی پر فضیلت نہیں ہے. کسی گڈے کو طویل قامت پر فضیلت نہیں، کسی طویل قامت والے کو پس قامت والے پر فضیلت نہیں ہے. کسی گورے کو کالے پر نہیں ہے، کسی کالے کو گولے پر نہیں ہے. پھر فضیلت کا معیار کیا ہے؟ التقیٰ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ نعرہ کبھی درست نہیں ہے. کبھی ہمارے شہر کے اندر بھی آج سے تھوڑے دن پہلے، زیادہ نہیں، عرب عرب بھائی بھائی بول کے نکلا تھا غنڈہ گردی کے درمیان. کیوں؟ مسلمان بھائی نہیں. اسلام تو یہ نعرہ دیتا ہے، عرب عرب بھائی نہیں بلکہ ہر وہ مسلمان جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے بھائی بھائی. انما المؤمنون کا قرآن اعلان کر رہا ہے. یہی بھائی کیسے ہوتے ہیں؟ سبھی بھائی ہیں.
اس کی مثال آگے کہیں آئے گی، بتاؤں گا میں. اولئک سوف یؤتیہم، جو اس طرح کا ایمان رکھتے ہیں ان میں فرق نہیں کرتے، رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سوف یؤتیہم اجورہم، ان کے اجروں کو ہم پورے دیں گے. وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ مغفرت کرنے والا بھی، رحم کرنے والا بھی، ان کے اجور پورے عطا کیے جائیں گے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جارتا. اب یہ یہود کی ہنگامہ خزی دیکھو، یہودیوں کا سردار منافقوں کا کعب بن اشرف تھا. مدینہ منورہ میں یہودی آباد تھے. حضور کی بارگاہ میں ایک جماعت کو لے کے گیا، اس کا شان نزول دیکھو. یہ اوپر کا جو شان نزول تھا لا یحب اللہ الجار بالسوء، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل. بات یہ تھی کہ حضور تشریف فرما تھے، صدیق اکبر بھی تشریف فرما تھے. ایک شخص آ کے صدیق اکبر کو برا بلا کہا، آپ خاموش بیٹھ گئے. پھر دوسری مرتبہ کہا، خاموش بیٹھ گئے. تیسری مرتبہ کہا تو آپ اس کا جواب دینے لگے. حضور اٹھ کے تشریف لے چلے. اب تک بیٹھے ہوئے تھے، سنتے تھے. اب جب صدیق اکبر خاموش تھے تو حضور بھی بیٹھے تھے. جب صدیق اکبر بولنے لگے تو حضور اٹھ کے چلے گئے. جب جانے لگے تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں نے کیا کہا، مجھ پر ظلم کر رہا تھا تو میں تو جواب دیا. حضور فرمائے اے صدیق، تم جب تک خاموش تھے تو فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا. تم جب جواب دینے لگے تو فرشتہ چلے گیا. اب جھگڑا جب ہوا تو شیطان آتا، جب شیطان آ جاتا تو میں وہ جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے چلے گئے. اس لیے ترغیب دی گئی کہ معاف کرو. بسا اوقات جو آپ کسی بڑی مجلس میں بیٹھتے ہیں بزرگوں کے ساتھ، کوئی آدمی آ کے آپ کو کچھ تو کہتا تو آپ خاموش رہتے ہیں ان کے ادب کی وجہ سے، اس مجلس کے ادب کے احترام کی وجہ سے، وہ مجلس کی تقدس کی وجہ سے. اللہ رسول کی مجلس ہوتی ہے، خاموش بیٹھتی ہے. باہر ہوتا ہے فوری جواب دیتے، جوابیت ہے، اس کا تقدس کا خیال کرتے. حضور تشریف فرماتے، خاموش تھے تو فرشتہ جواب دے رہا تھا، حضور بھی سن رہے تھے. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ جب وہ جواب دینے تو حضور چلے گئے. اس لیے لا یحب اللہ الجار، یہ حضور کی ٹائم میں اللہ پسند نہیں کرتا کسی کو برملا اس کی برائی اس کی زبان پر بولے. رک جاؤ، برائی کر رہا ہے تو کرنے دو، تم اس کی برائی اس کے منہ پر مت بولو. ہم نے تمہارے منہ پر بول دیا، ابھی بڑا کمال کیا سمجھتے؟ کمال نہیں کیا تم نے. یہ بھی نہیں سمجھنا کہ کوئی بری چیز ہو رہی ہے کوئی شخص رک جائے ایسے موقع پہ، انہوں دیکھ کے خاموش بیٹھ گئے، ہم کیا کر سکتے؟ خاموش بیٹھنا ان کا اس کی رسوائی سے اس کو بچانا. ہاں اعلیٰ اعلان کوئی منافی شریعت کام ہو رہا ہے اس وقت تو برملا اظہار کر دینا چاہیے تاکہ لوگ دھوکے میں نہ پڑے. تو حضور کی بارگاہ میں آیا. اس کا شارح نزول یہ ہے کہ یسألک اہل الکتاب، کعب بن اشرف یہودی کے یہودیوں کو لے کے آیا اور یہ عرض معروضہ کرنے لگا ان تنزل علیہم کتاب من السماء، آپ کوئی کتاب آسمان سے لکھی بھی ہمارے سامنے لا دیں. اب ایسا کیجیے ہم آپ پر اس صورت میں ایمان لائیں گے جبکہ لکھی بھی کوئی کتاب ہمارے پاس لا دیں، نازل کرا دیں. ہم حضور کو ناگوار ہو گیا، قرآن جب کہ نازل ہو رہا ہے. اب ان کے اوپر یہ چاہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے تختیوں پر لکھی ہوئی تختیاں بھیجی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو طور پر لگے لے جا کے بولے بھائی اللہ تعالیٰ نے ایسو کتاب نازل کرتا ہے، جب کتاب تختیاں بھیجی. جب تختیاں آ گئی اللہ تعالیٰ کی، ایک بجلی چمکی، تجلیت الہی کا ظہور ہوا، سب کے سب بے ہوش ہوئے. ہوش میں آ کے بولے وہ کتاب آئی سو مانتے نہیں، بولے اللہ کو دکھا دینا، اللہ کا دیدار کرا دینا. تو اللہ تعالیٰ حضور یہی فرما رہا ہے اگر آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کسی بھی لکھی ہوئی کتاب نازل کر دو، ایک بار کی، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے میں نہیں، بالاقساط نہیں، ایک ہی بار وہ لکھی ہوئی کتاب کو نازل کرا تو اللہ سے ہم ایمان لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے میرے محبوب یہ تو اس سے بڑھ کر گئے موسیٰ علیہ السلام سے، آپ سے لکھی ہوئی کتاب ہو رہی. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک،
تو موسیٰ علیہ السلام سے اسی بڑی بات کا سوال کریں، کیا بولے؟ فقالوا ارنا اللہ، ہم کو اللہ کا دیدار کراؤ کھلم کھلا۔ کتاب کو ماننے والے نہیں ہیں، اللہ کو دکھا دو۔ جب تو قرآن بولتا ہے لا تدرک الابصار، اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، بڑی گستاخی بے ادبی ہے۔ اللہ کا دیدار کرا، اللہ کو دیکھ سکتے کیا؟ تو کیا ہوا؟ فاخذتهم الصاعقة بظلمهم، بجلی آ کے پکڑ لی، بجلی کی کڑک آئی، سب کے سب مر گئے۔ یہ ظلم کی وجہ سے، انہوں نے ظلم کیا کیا؟ موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ اللہ کا دیدار کرا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ظلم فعل میں ہوتا ہے، عمل میں ہوتا ہے، قول میں بھی ظلم ہوتا ہے۔ انہیں مطالبہ کیا تھا زبان سے، بڑا ظلم نہیں۔ اس ظلم کی پاداش میں ان کو کیا ہوا؟ بجلی کی کڑک جو ہوئی، سب کے سب مر گئے۔ یہ لوگ مر گئے، موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا؟ قوم کو یہ بول کے لے کے آتا چلو ان کو تر پہ کتاب ملنے والی ہے، پورے کے پورے مر گئے۔ قوم جاتے پچھا کریں گے، مار کے لائے سب کو لے جا کے۔ اب کیا جواب دوں گا؟ اب کیا جواب دوں گا؟ بہت پریشان ہوئے، بارگاہ الہی میں دعا شروع کر دیے، پروردگار ان کو زندہ کر دے۔ صرف موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ سارے کے سارے زندہ ہو گئے۔ قرآن میں آپ کو یہ مسئلہ ملتا ہے کسی کی دعا سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے، تم خیال مت کرو۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، حضور کی کلام سے مردے زندہ ہو گئے۔ حضور پکارے، مرنے والا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ مرنے والا ایسا سادہ بھی نہیں مرا تھا، گلہ کاٹ دیے تھے، جسم کے ٹکڑا ہو گیا تھا، سادی موت نہیں تھی، ٹکڑے والا زندہ ہو کے زخم درست ہو کے کھڑے ہوئے۔ حضرت جابر کے دو بچے ہیں۔ ایسے کتنے حضور کے نائبین ہیں، خلفاء ہیں امت کے اندر جو قیامت تک رہیں گے، جن کے حکم سے مردے زندہ ہو گئے۔ پیرانی پیر کئی لوگوں کو زندہ، آج بھی کئی لوگ زندہ ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھنا اس دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہیں، ان کی دعا سے مردہ زندہ ہوتے ہیں، ان کی دعا سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ان کی وجہ دعا سے موت ٹل جاتی ہے۔ جبکہ حدیث میں ہے کہ صدقہ کرنا زندگی کو بڑھاتا ہے۔ موت ٹلنے کا مطلب کیا ہے؟ سبب تھا وہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے سب کے سب زندہ ہو گئے، جتوں کو موت آ گئی تھی۔ ورنہ میں جا کے کیا جواب دوں گا؟ قوم میرے پیچھے پڑ جائیں گی، مار کے لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا سنی۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، ادھر زندہ ہوئے تو جا کے بچڑے کی پرستی شروع کر دی۔ اب تو زندگی ملی تھی نا، دیکھ لیے تھے نا، اب تو ایک معجزہ بڑا موسیٰ علیہ السلام، ادھر دیکھ کے بھی جا کے بچڑے کی وہ سامنے بنا دیا، ایک بچڑا سونا جمع کر کے، وہ اس کے اندر جبرائیل علیہ السلام جو تشریف لائے تھے، ان کے گھوڑے کے پیر کے نیچے کی مٹی لے لیا، لے کے ڈالتے ہی کھنکھناہٹ شروع ہوگی۔ بولے اصل خدا تمہارا تو یہ ہے۔ بولے آج یہ لوگ جو گاؤں ماتا کی پرستش کرتے ہیں، اس کی اصل یہی ہے، بچڑا بنا کے جو پرستش شروع کر دیا تھا، یہ پرستش کرتے ہیں۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، بینات سے مراد کیا ہے؟ جبکہ ان کے پاس دلیل آ گئی تھی، کلی موسیٰ علیہ السلام کی معجزات آ گئی، زندہ کر دیا ساروں کو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے، فعفونا عن ذلك، تم بچڑا بنا کے اس کی پرستش کرتے ہیں، ہم وہ بھی معاف کر دیتے جو کیسے کیسے جرائم معاف کیا اللہ نے۔ فعفونا عن ذلك وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، ہم نے موسیٰ کو کھلی نشانیاں دی تھی، غلبے والی نشانیاں دی تھی، جن کی نشانیاں دیکھ ان کے اوپر غالب آ جاتے تھے اور دیکھ کے لوگ ایمان لاتے تھے۔ اس کے باوجود نہیں، انہوں نے بچڑے کو خدا بنا کے پرستش شروع کر دی، تو پھر انہیں معاف کر دیا، جاؤ وہ بھی جلانے کا حکم دے دیا، اس بچے کو جلا دیں۔ وہ قوم بھی ایسی بدماش قوم، بنی اسرائیل جتنی بدترین قوم تھی شاید کوئی قوم، جلانے کے بعد اس کی راکھ کو دریا کو اڑا دیا، تو دریا کا پانی پینے لگے، اس میں راکھ اڑی ہے، جلا کے ختم کر دیا۔ اثر تو آتا اس کے اندر، اس دریا میں بھی راکھ کے گرنے سے اثر آتا ہے، یہ نہ سمجھو۔ منصور حلاج تختہ دار پر انا الحق بول کے اعلان کر دیا، تو تختہ دار پر پہنچ گئے۔ بادشاہ کا خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، سولی دل
سولی کے بعد سے بھی جسم میں سے آواز آ رہی تھی نا بولے جلا دو. جب جلا دیا گیا ان کا جسم راکھ بنا دیا گیا تو لوگ راکھ لے جانے لگے. بولے اڑا دو, ہوا میں اڑا کے سمندر میں ڈال دو. ہوا میں اڑ گئی تو ہوا میں سے راکھ میں سے آواز آ رہی نا. سمندر میں ڈال دیے تو سمندر جوش میں آ گیا. پورا شہر غرق ہونے والا تھا. آپ نے اپنے ایک مرید کو پہلے وصیت کر دی تھی, جب یہ لوگ مجھے جلا کے راکھ کو اڑائیں گے اور سمندر میں ڈال دیں گے, اس وقت سمندر جب جوش میں آ کے پورے شہر کو ڈوبانے لگے گا تو میرا قمیص بتا دینا اسے, تو سمندر تھم جائے گا. جب اس نے کہا تو لوگ پوچھے تو یہ کیا کر رہا ہے, کیا کیفیت ہے؟ میں نے میرے پیر نے مجھے وصیت کر دی تھی, اس کے مطابق عمل کر رہا ہوں جس سے تم بچ رہے ہیں. تو اثر تو آتا ہے کیسے؟ اس کو اڑا دیا تو جا کے پانی پینے لگے جا کے, یہی ہے. تو اللہ نے میں تو معاف کر دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا, موسیٰ علیہ السلام کو میں کھل لیا غلبے والی نشانی. ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقه, اب ان سے ہاتھ لینا ہے اللہ رسول کی اطاعت کرو. تو مانتے نہیں, اب نہیں کریے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تر کو لا کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا. مانتے نہیں مانتے, نہیں تو ابھی پیس ڈال دو. یہ بھی اللہ کی سنت ہے. کوئی شخص نہیں مانا تو ڈرا دینا اسے, مانتا نہیں مانتا نہیں تو دیکھ تیرے لیے. کبھی کبھی ایسی چیزیں بھی رائج کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ خود کر دیا صلاح کہ پہاڑ کو بڑا کر دیا. تو اب دیکھیے پہاڑ ہے اوپر, اب گس جانے والے ہیں. مان لو بہت بدماش قوم, مان کے بولے اوپر دیکھ کے نہیں مانے, نیچے دیکھ کے مانے, کچھ تو بھی نکالتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ بولے وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, جب دریا سے پار کرا دیے موسیٰ علیہ السلام ان کے قوم کو, اور اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہے. ہم پار ہوئے تو کیا ہوا, فرعون پیچھے بدلا لے گا, نہیں ہم ڈبا دیے. ڈوبے سو ہم دیکھے نہیں, بولے فرعون ڈوبا سو دیکھے نہیں, دکھا دیے کنارے پہ کھڑا کرے, ڈوب رہا دیکھو فرعون, آنکھوں سے دیکھ لو یقین ہو جائے. وہاں سے پار ہو کے معجزہ دیکھ لیے دریا میں سے. اللہ تعالیٰ نے یہ شہر اس میں داخل ہو, حالت سجدے کی حالت میں ہو. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, تو نافرمانی یہ کرے. اللہ تعالیٰ فرما سجدے کی حالت میں داخل ہو تو یہ سرین کے بل, رانوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے, تاکہ اللہ کے حکم پر عمل نہ ہو پورا. پھر اللہ تعالیٰ فرما وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ, بھئی ہفتے کا دن مقدس کر لو, دن شکار نہیں کرنا. ان کی غذا تھی مچھلیاں کھانا. 6 دن تو پکڑو شکار کرو, 7ویں دن چھوڑ دو, شکار نہیں کرنا. تو اب سوچے بہت مکار قوم تھی, ہوشیار بھی تھی مکار بھی تھی. آج بھی یہودیوں میں ہوشیاری ہے. قرآن کو آگے تذکرہ کرتا ہے ان کی مکاری اور عیاری کا, ہوشیاری کا. بولے اللہ تعالیٰ شکار نہ کو کرو بلانا, چلو وہ سمندر کے بازو حوضہ بڑھیں گے بڑے بڑے, پانی کا رستہ دے دیں گے, پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بہہ کے آ جائیں گے, حوضوں میں پورے بھر جائیں گے, دوسرے دن جا کے پکڑ لیں گے. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ, ان کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن میں شکار کرے تو ایسا کرے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا تھا, اس پر عمل کریں گے ہمارے احکام پر. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ, اور ہماری آیتوں کا نشانی کو انکار کیا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ, انبیاء کو قتل کیا. حضرت زکریا علیہ السلام, رمیہ علیہ السلام کو قتل کر دیا. نعت بغیر حق. وقولهم قلوبنا غلف, اور ان کو بولتے بھئی ایمان اسلام لاؤ, تو خود الٹا یہ بولتے ارے ہمارے قلب پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے, آپ کی بات اثر نہیں کریں. الٹا بولتے کہیں تبلیغ کر رہے ہیں, کہیں کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں, ہمارے پروف کے اندر ہیں, تمہاری بات اثر نہیں کرنا بلکہ ہم ایسا رکھتے ہیں, غلاف چڑھا ہوا ہے. وقالوا قلوبنا غلف, غلاف ہے, تمہاری بات اثر نہیں کریں گی. اللہ تعالیٰ فرما رہا غلاف نہیں ہے, بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا, اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے, اب ایمان مقدر میں تمہارے ہے ہی نہیں ہے, داخل نہیں. الا قلیلا, چند لوگوں کے علاوہ. جیسے عبدالسلام یہودی جو ایمان لائے, حضور کے صحابی ہیں, ایسے چند لوگ ایمان لائے, اور سب کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. اب کوئی چیز داخل نہیں ہوگی. جب شیشی کو بیک کر کے اگر مہر لگا دیں تو کوئی چیز داخل نہیں ہوگی, اب ایمان داخل ہونے والا نہیں. قرآن کریم میں ابتدائی سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم,
اللہ نے مہر لگا دیا ان کے دلوں پر. وَسَمْعِهِمْ ان کے کانوں پر بھی لگا دیا کہ اچھی بات سن ہی نہیں سکنا. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ آنکھوں پر بھی لگا دیا، دیکھنا بھی نہیں ہو. عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ غشاوہ پردہ ڈال دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اب اپنی بات بچانے، گرے تو گرے ٹانگ اوپر، جسے بولنے میں محاورہ ہے، ارے بھائی ہم گرے تو کیا ہوا، تمہاری بات اثر نہیں کرتی ہمارے پر غلاف ہے. بولے ارے غلاف نہیں ہے، اللہ نے مہر لگا دیا ہم کو. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. اتنا ہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مریم تو نہیں تھی، مریم بعد میں آئی تو یہودیاں کیا کرے، ان پر تہمت لگا دی. عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اللہ نے جب ان کو اس پھونک سے حاملہ کر دیا، حمل کے وقت میں وہ اپنے نکل سے باہر چلے گی جنگل کی طرف، وہاں وضع حمل ہو گیا. کوئی چیز نہیں، ایک کا وہ تنہا تھے، اس وقت اکیلی تھی، کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں تھی، ایک سوکھا کھجور کا درخت تھا. اللہ تعالیٰ فرمایا اس کو ہلاؤ، بولے پیڑ کو، ہاتھ لگتے ہرا ہوا، پھل آ گئے، تازہ تازہ پھل گرنے لگے، وہ کھائے تو قوت آ گئی. کھجور میں بڑی قوت اس لیے آج بھی حاملہ عورتوں کو وضع مل کے بعد طاقت کے لیے کھجور دینا چاہیے. اب بچے کو لے کے آئے، کیسے کروں، اب یہ بچہ لے کے، کنواری تھی اور شادی نہیں ہوئی تھی ان کی، شہر میں داخل ہوئے، بچہ دیکھ کے بولے یہ کیا کری، کنواری تھی مریم، یہ بچہ کہاں سے لائی، جرم کی ہے. اللہ تعالیٰ سے پہلے بولے میں کیا کروں جا کے، اب لوگ بولیں گے تو بولے کچھ نہ کر تو، اللہ ہدایت دے دینا. فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دینا، بات نہیں کرنا، بولے گونگی کی طرح رہنا. اچھا بول کے چلے، کیسا اعتماد کرتے ہیں، کیسا ایمان تھا لوگوں کا، اور یہ سمجھا دیے چلے گئے. بچہ لائی، گڑبڑ شروع کرے، تہمت لگا لیے، یہ کیسا ہو بچہ، کہاں سے آیا، تیرے منشور نہیں ہے، بچے کی طرف اشارہ، بات نہیں کرنا. تو لوگ بولے کیفا نکلمُ من کان فی المہد صبیا، وہ تو چھوٹا بچہ ہے، جھولے میں بات کیسا کرے گا، ہم کیسا بات کریں گے اس سے. بولے اشارہ، جو کچھ پوچھنا ہے اشارہ یہ بتا رہا تھا، اس سے پوچھ. جب پوچھنے لگے پھر بالآخر تو انہوں چولہے میں سے بولے قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا گیا ہے. چولہے میں سے پکار اٹھے، یہ لوگ بری ہو گئے. بچے سے پوچھ لو، یہ معجزہ دیکھ کے تو ایمان لانا تھا، یہ بھی دیکھ کے ایمان لے لے. بہتان عظیم لگا ہے. وقولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کی بات یہ بھی تھی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، اللہ کے رسول کو، عیسیٰ ابن مریم کو. حالانکہ وما قتلوا، انہوں نے قتل کیا اور نہ انہوں نے ان کو سولی دی، بلکہ اللہ نے ان کو اس بارے میں شبہ میں ڈال دیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جس بارے میں جو لوگ اختلاف کرتے تھے اللہ نے ان کو اس طرح شک میں ڈال دیا جس میں اختلاف مطلب ان کو اس کا علم نہیں تھا. وہ ضنی بات پر، یعنی اپنے ذہن میں جو آئے وہی گمان کی بنیاد پر انہوں نے کہا. وما قتلوا یقینا، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا، ورفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے اپنی طرف. اللہ عزت والا حکمت والا ہے. میں اس کی تفصیل انشاءاللہ مریم علیہ السلام کے آئندہ پھر عرض کروں گا. یہاں دن ختم کرتا ہوں کہ وقت طویل ہوتے جا رہا ہے. ترجمہ تو بتا دیا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا تھا، ان کے جرائم گنائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس سے پہلے بعض جرائم کو ذکر ہی نہیں کیا، جس سے عیسیٰ علیہ السلام، اور اب تک جو تفسیر آئی ہے مریم علیہ السلام کی تہمت کو بھی ذکر نہیں کیا تھا. اب یہاں ذکر کر رہا ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا. ایسے بھی کروں گا. آپ دعوانا الحمدللہ. آج کے درس کی مناسبت سے ایک بات عرض کرتا ہوں جو میرے ذہن میں آ رہی ہے. مسلمانوں کی ایک صفت یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، دیکھ کے ایمان نہیں لاتے. صحابہ تو رسول کو دیکھے تھے، اللہ کو نہیں دیکھے، ایمان لائے. اب جو آنے والے مسلمان ہیں وہ اللہ رسول کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں. قرآن کے درمیان میں یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں. اس کے فوائد بھی ان کو ملتے ہیں. اطاعت فرما برداری کا کسی کے اندر جذبہ ہو، اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. بہت ساری مثالیں ایسی. اطاعت فرما برداری بظاہر نفس پر بڑی شاخ گزری، نفس مانتا نہیں تھا،
عقل مانتی نہیں تھی ایسی اطاعت کو، لیکن شاق تھی نفس اور اس کے باوجود اطاعت کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی میں عرض کیا کہ مسلمان جب ایمان لاتا ہے سب برابر ہے ایمان کے معنی میں۔ اب غلام آقا نہیں، بلکہ غلام اور آقا دونوں مومن ہیں ایمان کے اعتبار سے۔ حضرت زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، دراصل یہ مومن سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ 8 سال کی عمر میں قبیلوں میں جنگ چلتی تھی، جنگ کے دوران میں دوسرا مخالف فریق ان کو پکڑ کے ایک قافلہ پکڑ کے لے کے آ کے مدینے کے بازار میں فروخت کر دیا۔ تو مومن خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قریب تھی، وہ ان کے پاس ہی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے ان کے عادات و اطوار کی وجہ سے، بہت بہترین عادات و اطوار ہے۔ آدمی محبوب ہوتا ہے عادات و اطوار کی وجہ سے۔ اللہ نے جو صفتیں دی ہیں اس صفتوں کی وجہ سے محبوب ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھ کے مومن سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دے دی کہ میرا غلام ہے، آپ حضور مالک ہو گئے۔ جب 15 سال کی عمر ہوئی ان کے والدین کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا وہ فلاں شہر کے اندر ہے جو اتنے سال پہلے پکڑ کے لے گئے تھے، تو ان کے والد بھائی اور رشتہ وغیرہ رقم لے کے مکہ پہنچ گئے۔ حضور کی خدمت میں آئے، ہم سنے کہ ہمارا بیٹا آپ پاس ہے۔ ٹھیک ہے تو صحیح، ہمارا بیٹا ہے، آپ جو رقم لینا چاہتے ہیں دینے تیار، ہمارا بیٹا ہم کو واپس کریں۔ حضور نے فرمایا دیکھو تم خود اس سے پوچھ لو، اگر وہ جانے تیار ہے بلا رقم کے فری میں لے جاؤ، مجھے کوئی رقم کی ضرورت نہیں۔ تو باپ بھائی چچا مل کے زید سے پوچھے چلو بیٹے تمہاری جدائی میں ہم لوگوں کا یہ حال ہوگا ہے، روتے روتے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تو جا نہیں سکتا، جو چیزیں جو نعمتیں مجھے یہاں مل رہی ہیں وہ تمہارے پاس نہیں مل سکتی، حالانکہ ماں باپ سے زیادہ کون دے سکتا ہے، لیکن حضور کی ذات اس سے بڑھ کر ہے۔ تو ماں باپ کیا کرے، وہ فکر ختم ہوئی ان کو، بیٹے کو آرام ہے یہاں، چھوڑ کے چلے گئے۔ جب وہ حضور دیکھے ان کی یہ کیفیت کے جانے تیار نہیں مجھے چھوڑ کے، ہاتھ پکڑ کے کعبۃ اللہ کے پاس لے کے چلے گئے، اعلان کر دیا یہ زید آج تک میرا غلام تھا، آپ میں اس کو آزاد کر رہا ہوں، آج سے یہ میرا متبنہ بیٹا رہے گا، جسے ہم اردو میں پال لینے کے لیے بولتے ہیں، گود لے لینا، تو یہ میرا بیٹا رہے گا۔ تو لوگ کیا کریں، اب زید بن محمد رسول اللہ پکارنے لگے، حضور کے بیٹے پکارنے لگے، مشہور بھی ہو گئے بہت۔ وراثت کے احکام نہیں آئے کیونکہ حضور ہمیں یہ میرے وارث بھی رہے گا۔ اب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، احکام اسلام آنا شروع ہوئے، اور اسلام کے احکام جب شروع ہوئے تو پرانی جہالت کی رسمیں توڑنا تھا اسلام کو۔ اس زمانے میں پال لیے سو بچے کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہوتی، متبنہ کی۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ حقیقی باپ کو اپنی بہو سے نہیں کرنا چاہیے۔ حضور حقیقی باپ تو نہیں ہے، یہ رسم مشہور ہو گئی تھی، متبنہ بھی بیٹا اس کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتے، اور قرآن کو یہ رسم توڑنا تھا۔ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے تو ان کا نکاح اپنی پھپھیری بہن سے طے کرنا چاہتے، حضرت زینب بنت جہش حضور کی پھپھیری بہن تھی۔ اب وہاں اختلاف یہ آیا، حضور کی پھپھیری بہن ایک تو قریشیاں ہیں، ہاشمیاں ہیں، بہت حسین و جمیل ہیں، اور زید آزاد کردہ غلام ہے، ان کے خاندان میں ان کے خاندان میں کوئی مماثلت نہیں ہے، تفاوت ہے، تو رشتے منظور نہیں کیے جاتے تھے، خاندانی مقابلہ بھی ہوتا تھا، جمرہ نہیں تھا۔ جب یہ رشتہ حضور بھیجے تو بھائی بہن جب رشتہ گیا تو غور کرے بھائی یہ کیسا ہو سکتا ہے، حسین و جمیل زینب خاندانی اعتبار سے اونچی، زید کے رشتے کو کیسا قبول کر لینا، یہ طے ہو رہا تھا۔ لیکن یہ خیال یہ آیا کہ بھیجنے والے حضور ہیں، کوئی دوسرا نہیں بھیجا رشتہ، ہے حضور نے بھیجا اپنی پھپھیری بہن سے رشتہ اپنے آزاد کردہ غلام کا۔
گرچہ کے معاشرے کے اعتبار سے ہو نہیں سکتا تھا، تو حضرت زینب کو خیال آیا کہ حضور کا بھیجا ہوا ہے، حضور کی اطاعت میں رشتہ قبول کر لیا۔ اطاعت دیکھو، اطاعت کیا رنگ لاتی ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ حضور کی اطاعت میں رشتہ قبول کر لیا، لیکن دل سے پسند نہیں تھا ان حالات کی بنا۔ شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد 1 سال تک میاں بیوی میں رسہ کشی چلتی رہی، حضرت زینب میں، حضرت زید بار بار آ کے حضور سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ زینب سے میرے سے جمتا نہیں ہے، وہ بڑے خاندان کے ان کو روب دبدبا ہے، میں دبا ہوا اس کے اندر، میرے کو خاطر میں نہیں لاتی۔ حضور فرماتے برداشت کرو، دوسری مرتبہ میرے کو برداشت کرو۔ پھر ایسے حالات ہو گئے، 1 سال ہو گیا، پھر آ کے عرض کرے تو حضور اجازت دیا طلاق دے دو، طلاق دی گئی۔ اطاعت میں قبول کر لیے تھے، حضور کی اطاعت ہے، حالات بنے نہیں، اپنے درمیان میں مزاجات کے اعتبار سے جمع نہیں دیے تو حضور فرمایا طلاق دے دو۔ طلاق کے بعد عدت شوہر کے گھر میں گزارتی ہے، عورت عدت وفات بھی وہی گزارتی ہے، مرنے کے بعد شرعی حکم ہے جہاں شوہر رہتا تھا اسی گھر میں رہنا، الا ہے کہ کوئی مجبوری نہ ہو۔ اور عدت کے اندر شوہر پر نفقہ وفقہ دینا واجب ہے، ایام عدت کا، عدت طلاق ہو یا اور کوئی عدت ہو، نفقہ دینا پڑتا۔ تو وہ انہیں کے گھر میں تھی اور نفقہ بھی دے رہے تھے، جدائی تو ہو گئی تھی، عدت پوری ہو گئی۔ عدت پوری ہونے کے بعد انہیں کے گھر میں تھی نا، حضرت زید سے حضور یہ فرمائے جا کے حضرت زینب کو میرے نکاح کا پیغام دو۔ تو اسلام کو یہ رسم توڑ لی تھی کہ متمنا کی بیوی سے نکاح جائز نہیں سمجھتے تھے، یہ رسم توڑ لی تھی، تو حضور کو حکم دیے کہ تم ان کو پیغام کرو۔ وہ آٹا گون رہی تھی، حضرت زینب بولتے میری ہمت نہیں ہوئی کہ ان کی طرف رک کر کے بات کروں، ان کا اتنا دبدبا تھا، میں پلٹ گیا کونے میں کھڑے ہو کے پکار کے بولا حضور تمہارا تذکرہ کر رہے تھے تو سمجھ گئی ہوں۔ وہ آٹا چھوڑ کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، استخارہ کے لیے، اللہ سے مشورہ کے لیے۔ خیر، اب حضور بظاہر نکاح نہیں کیا ایسا ایجاب و قبول کی طرح، قرآن بولا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کر دیا ہے آسمان پر، فلما قضا زید وطرا زوجناکا، جب زید نے اپنی پوری حاجت کر لی ان سے، ختم ہوگا معاملہ، اللہ نے زینب سے حضور کا نکاح آسمانوں پہ کر دیا۔ اس وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ دیگر امہات المومنین سے بولتے تھے تمہارا نکاح تو حضور کے ساتھ اس زمین پر ہوا ہے، میرا نکاح تو آسمان پر ہوا ہے، اور نکاح کرنے والے تمہارے ولی تھے یہاں، میرا تو اللہ کیا ہے، بس وہی نکاح پہ، دوسرا کوئی نکاح نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں، حضور کی اطاعت کیے تھے وہ نکاح میں، اللہ نے ایسا ان کو ایک نعمت عطا فرمائی کہ حضور کے محل میں داخل کر دیا، امہات المومنین سے بڑھ گئی۔ اطاعت کا کبھی کبھی ایسا فائدہ ہوتا ہے، اتنے بڑے درجے پر پہنچ گئی، اور وہ بھی نکاح اللہ نے کیا، کسی کا نہیں کیا، انفرادی۔ اور حضرت زید جو حضور کے فرمان کے تابع تھے، حضور جیسا بولتے سنتے تھے، گرچہ وہ بھی دیکھ رہے تھے ہمارا جمتا نہیں ہے، حضور حکم دیا نکاح کر لو، تو اللہ نے ان کے پر انعام کیا، پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں سوائے زید کے، پورے قرآن میں ان کا ایک ہی نام ہے، ایک صحابی کا، اور پوری عورتوں میں زمین پر نکاح اللہ نے ان کا کیا ہے۔ اطاعت کا فائدہ ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ سوال کرا ابھی دارالسلام میاں دارالسلام بینک کا ایڈریس جائز ہے، یہ تو نظام میں جا کے پوچھ لینا دوسرا ملتا، لیکن پھر بھی عرض کر دیتا ہوں، دارالسلام بینک یہ ریزرو بینک کے تابع ہے۔ اگر ریزرو بینک کے تابع ہے تو ریزرو بینک حکومت ہند کا بینک ہے، اس اعتبار سے علماء بولتے ہیں کہ وہ اس کے تابع ہے، اس لیے اس کا حکم نافذ ہوگا اس کے اوپر، جیسا اور بینکوں کا عام بینک۔ اگر یہ بات نہیں ہے، ان کے تابع نہیں ہے، تو پھر درست نہیں، مسلمان کو بینک ہے، وہ تحقیق آپ کریں۔ غیبت سے کس طرح بچنا چاہیے؟ غیبت سے جب بھی آپ غیبت آپ کو آئی تو یہ سمجھنا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں تازہ، کوئی مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ کے کھا رہے ہیں، اس لیے
غیبت سے بچنا چاہیے، کسی برائی اس کے پیچھے بیان نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ اس کے اس صفت کی وجہ سے دوسرے کو نقصان پہنچتا ہو تو وہ نقصان سے بچانے کے لیے دوسروں کو مطلع کر سکتے ہیں، ورنہ پیچھے کسی غیبت نہیں کرنا۔ اور ظلم داعش میں آگے بڑھ کے اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے تو عیب لگا دینا، یہ تو جرم ہے، تہمت ہے، اور تہمت پہ حد جاری ہوتی ہے، غیبت پہ حد جاری نہیں پر تہمت پہ حد جاری ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، کسی کا فعل استعمال کرنا، نہ کسی کی برائی جہاں ہوتی وہاں بیٹھنا، نہ خود کرنا، وہ مجلس سے بھی اٹھ جانا جب تک اس کی برائی جب دوسری باتیں شروع ہوئی تو جا کے بیٹھ سکتے ہیں، اگر بیٹھنا ہے تو پھر آپ بھی اپن بھی حصہ دار بن رہے ہیں اس کے۔ غیبت سے بارسورہ بچنا اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی بندے کو ناپسند نہیں کرنا، محبت کرنا، اس کے برے صفات کو ناپسند کرنا پڑے، انسان سے محبت کرنا، اس کے برے صفات کو ناپسند کرنا، تبھی انسان اللہ کے بندے بچنا چاہیے۔ اصل میں یہ ارادتی جو قوت ہوتی ہے ارادے کی، اگر تہیہ کر لے کہ میں غیبت نہیں کروں گا، غیبت نہیں سنوں گا، تو عمل ہونا آسان ہو جاتا ہے، ذہن کو تیار کرنا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں شدت کا اظہار بھی نہیں کرنا، ورنہ معاشرہ آپ کا دشمن ہو جائے گا، کہیں کچھ ہو رہا ہے فوراً ان کے وہاں سے نکل گئے تو دوسرے لوگ پورے مخالف ہو جاتے ہیں۔ آپ حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے۔ ایسا ہوا ہے کہ معاشرے میں وہ ناپسند کر کے اٹھ گئے تو پورے لوگ متون ٹھہرائے، تو دوسرے بہت دشمن ہو گئے، ایک ہی دشمن تھا جائے کہ کئی دشمن ہو گئے، اس میں حکمت و مصلحت کا دامن بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو پیش نظر۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا الفاتحة۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون